بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی جب میں نے کچھ ویڈیوز بنائیں جن کے اندر وجہ حسر کا بڑا ذکر تھا اور جگہ جگہ پر وجہ حسر کی جب بات ہوتی تھی تو کئی طلباء نے یہ سوال کیا کہ یہ جو وجہ حسر ہے خود بناتے کیسے ہیں، یعنی خود اگر بنانی پڑ جائے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو یہاں پر میں آج آپ کو عرض کروں گا کہ جناب وجہ حسر خود بناتے کیسے ہیں۔ دیکھو، وجہ حسر کی آپ بنیاد سمجھیں، اس کا فلسفہ سمجھیں، اس کی بیس سمجھیں۔ یہ ہماری عام زندگی کے اندر عام استعمال ہوتی ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں آپ کہتے ہیں تقسیم کاری۔ یہ تقسیم کاری جتنی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا ایک گھر ہے تو وہ چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں کمرے ہوتے ہیں، اس میں واش روم ہوتا ہے، اس کے اندر جناب کچن ہوتا ہے وغیرہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارا گھر ہے تو یہ اتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی سوسائٹی بناتے ہیں، سوسائٹی کے اندر جناب کہیں پر ایک مسجد رکھی جاتی ہے، کچھ رہائشی ایریا ہوتے ہیں، کچھ اس کے کھیل کے لیے جو ہے نا وہ آپ گراؤنڈ رکھتے ہیں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ تقسیم کاری ہوتی ہے، یہ تقسیم کاری، یہ اس کو ہم حصر کہتے ہیں۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، یعنی کسی چیز کو آپ چند چیزوں کے اندر بند کر دیتے ہیں، منحصر کر دیتے ہیں۔ مثلا اس کی میں ایک مثال دوں گا آپ کو، کمپیوٹر کی بہترین مثال ہے، اور پھر یہ حصر بتاؤں گا، حصر کیا ہے، اور پھر وجہ حصر۔ یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ دیکھیں، آپ کمپیوٹر کو جب کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے آتے ہیں جناب مائی کمپیوٹر۔ جیسے آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ایک ڈیش بورڈ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں سی ڈرائیو ہوتی ہے، ڈی ڈرائیو ہوتی ہے، ای ڈرائیو ہوتی ہے، اور کوئی زیادہ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے آپ نے کام کیا کیا، آپ نے اپنے کمپیوٹر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا، اسے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب تین حصوں میں جو آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں ایک کا نام سی رکھا، ایک کا ڈی اور ایک کا ای فرض کریں، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب ایسا آپ نے کیوں کیا ہے، تو پہلا کام تھا آپ کا حصر، کہ آپ نے پورے اپنے کمپیوٹر کو، ہارڈ ڈرائیو کو آپ نے تین حصوں میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ اب یہ تھا حصر۔ اب اگلا بندہ آپ سے پوچھے، فرض کریں کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ نہ بھی پوچھے نا، تو خود آپ نے اس سے تین حصوں میں کیوں تقسیم کیا، یہ جو وجہ ہے، یہ وجہ، اسے ہم وجہ کہیں گے۔ یہ وجہ حصر ہوئی کہ آپ نے اپنی ہارڈ ڈرائیو کو تین حصوں میں اس وجہ سے آپ نے ڈیوائیڈ کیا، منقسم کیا۔ اچھا، اب یہاں پر میں اس کو فنی لحاظ سے کس طریقے سے اسے تعبیر کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ جناب یہ وجہ حصر ہم کس طرح بناتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، یہی والی مثال ہوگی اور اس کے اندر ہم وجہ حصر بتا رہے ہیں۔ کیسے بھئی؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ جو آپ نے سی ڈرائیو ہے، سی ڈرائیو کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا سر اس کے اندر ہم ونڈو کو رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فائلز ہوتی ہیں وہ ہم اس میں نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے ہو گیا۔ اچھا، ڈی ڈرائیو میں آپ نے کیا چیز رکھنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اس میں آڈیو فائل ہوتی ہیں میرے پاس، ویڈیو فائلز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بکس ہوتی ہیں، وہ میں رکھتا ہوں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ اچھا، ڈی کیوں رکھی ہے جی؟ یہ تو سی ڈی ہو گیا، اور ای کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ای کے اندر اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا میں وہ ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے ہو گیا۔ یہ اب تک جو آپ نے چیز بیان کی ہے یہ وجہ حصر ہے۔ اب وجہ کیسے آپ نے بیان کی ہے، اس کو میں فنی انداز کے ساتھ اب آپ کو بیان کرتا ہوں، جس طرح ہم کتابوں کے اندر، یا جس طرح ہم جو میں نے ویڈیو کے اندر بیان کیا تھا، کہ ہم کہتے ہیں جی کلمہ دو حال سے خالی نہیں، کہ اس اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا نہیں ہوگا، اگر محتاج ہے تو حرف ہے، نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں، اقتران بالزمان ہے یا نہیں ہے تو فعل ہے، نہیں ہے تو اسم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اب ہم لے کر آئیں گے اس کو۔ کیسے؟ میں کہوں گا کہ جو مائی کمپیوٹر ہے، یہ جو ڈرائیو ہے میری کمپیوٹر کی، یہ دو حال سے خالی نہیں، تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس میں ونڈو رکھی جائے گی، یا اس میں آڈیو ویڈیو اور بکس رکھی جائیں گی، یا پھر اس میں ان دونوں کے علاوہ ڈیٹا رکھا جائے گا۔ بصورت اول اس کو ہم نام دے رہے ہیں کیا؟ سی ڈرائیو۔ بصورت ثانی ڈی ڈرائیو۔ بصورت ثالث ای ڈرائیو۔ اب جو میں نے ایک چیز بیان کی ہے اس کو ہم وجہ حصر کہتے ہیں۔
یعنی جو آپ نے یہ بیان کیا نا، یا تو اس میں یہ رکھی جائے گی یا یہ وجہ بتا رہے ہیں آپ نے 3 بتائیں، یہ حسر ہے، اور اس میں کیوں 3 بتائیں کہ بھائی اس کے اندر یہ رکھوں گا یہ وجہ حسر ہے، اور پھر ان کے آپ نے کیا کر دیے، ان 3 قسموں کے آپ نے نام بتا دیے، نام اپنی طرف سے رکھ دیے، تو اس کو کہتے ہیں جی وجہ حسر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کوئی بھی علم ہوتا ہے اس کو اگر وجہ حسر کے ساتھ یاد کریں گے تو اس میں 2 فائدے آپ کو مین حاصل ہوں گے، ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جناب بہت آسانی کے ساتھ وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی اور دیر پا یاد رہے گی، اور دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو اجرا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔